علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا لڑکی کی پیدائش کے بعد اس کے بال نہیں نکلوا سکتے ہیں؟ یہاں سعودی عرب میں لڑکے کے بال آتے ہیں، لڑکی کے نہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جمہور علماء امت کا جو موقف ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے بال جو ہے ولادت کے 7ویں دن جو ہے یہ صاف کیے جائیں۔ سنت ہے کہ 7ویں دن لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے بال صاف کیے جائیں۔ جمہور علماء امت کا یہ موقف ہے۔ علماء حنابلہ نے جو ہے لڑکیوں کو اس سے مستثنیٰ کیا ہے، کہا کہ صرف لڑکوں کے بال صاف کیے جائیں، لڑکیوں کے بال نہ صاف۔ لیکن اس سلسلے میں راجح قول جمہور کا قول ہے کہ اس میں لڑکے اور لڑکی میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کے بال جو ہے ولادت کے 7ویں دن جو ہے صاف کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع یحلق راسہ ویسمى۔ یہ ابو داؤد حدیث نمبر 2821، ترمذی حدیث نمبر 1559 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3165 اور سنن نسائی جلد نمبر 7 صفحہ 166۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 2563۔ تو کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح یوم السابع، کہ ہر بچہ عقیقے کے عوض رہن پر رکھا رہتا ہے۔ تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ ذبح کیا جائے۔ ویحلق راسہ ویسمى، اور اس کا سر صاف کیا جائے، بال اس کے صاف کیے جائیں سر کے، ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے سب کو شامل ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیونکہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں، یہاں غلام کا لفظ دیکھ کر کے کچھ لوگوں استدلال کرتے ہیں کہ غلام یعنی لڑکا، لڑکی نہیں شامل۔ تو یہاں واضح ہونا چاہیے، شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ اگرچہ خطاب میں یا مردوں صیغے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو، لڑکے اور لڑکیوں کو، مرد اور خواتین سب کو شامل ہوتے ہیں، الا کہ جہاں استثناء ہوتی ہے وہاں اس کی وضاحت ہو جاتی کہ اس میں شامل نہیں۔ تو جتنے احکامات ہیں، خطاب عام طور سے کہیں بھی ہے مردوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو مومنوں جو ایمان لائے مذکر کا صیغہ ہے، لیکن وہاں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو جتنے احکامات ہیں قرآن و حدیث کے، وہ مرد اور خواتین سب کے لیے، الا کہ جہاں تخصیص ہوتی ہے وہاں اس کی تعیین کر دی جاتی ہے کہ یہاں مرد مراد ہیں یا یہاں عورتیں جو ہے داخل نہیں ہیں۔ اس لیے تمام حقائق جو کہ النساء شقائق الرجال وخلق منها زوجها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا، اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اور آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا کیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس لیے کہا جاتا ہے النساء شقائق الرجال، کہ مرد اور خواتین دونوں کی اصل جڑ ایک ہی دانے سے دونوں نکلے ہوئے جو ہے ہیں۔
جیسے ایک دانے سے دو کوپلے نکلے، ایسے ہی ایک ہی دانے سے مرد ہوں یا عورتیں ہوں سب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے ہوئے۔ تو اس لیے جو احکامات مردوں کے لیے ہیں وہی احکامات خواتین کے لیے بھی ہیں، الا ہے کہ جہاں ان کی استثناء وارد ہو، جہاں ان کو الگ کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے کہ عقیقے کے سلسلے میں جو ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم السابع ویحلق راسہ یسمى، یہ دونوں کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مع الغلام عقیقۃ فأحریق عنہ دما وأمیت عنہ الأضاء، کہ بچے کے ساتھ عقیقہ، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فأحریق عنہ دما، تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو، وأمیت عنہ الأضاء، اور اس سے جو ہے اذیت کو دور کرو، عنہ الاذى، اس سے اذیت کو دور کرو۔ تو اذا سے یہاں بال مراد، بال اس سے دور کرو، یہ اذیت کا سبب ہے بچے کے لیے، امیت عنہ الاذى، اس سے اذیت کو دور کرو۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 5472، ابو داود حدیث نمبر 2822، ترمذی حدیث نمبر 1551، ابن ماجہ جو ہے حدیث نمبر 2562، اور نسائی جلد نمبر 7 صفحہ 164۔ تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذى قرار دیا۔ اب یہ اذى مرد لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے لیے باعث اذیت ہے، باعث اذیت ہے دونوں کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور یہاں ایک مرتبہ لغوی حیثیت سے ابن منظور نے لسان المیزان، لسان میں، لغت کی مشہور کتاب ہے لسان، لسان میں ابن منظور نے عقیقہ کی جو تشریح کی ہے کہ جو ہے عقیقہ بال کو، مولود کے بال کو قرار دیا ہے کہ عقیقہ کے سے اصل مولود وہ بال ہیں جو بچے کے سر پر ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کے لیے ذبح کرنا اور اس بال کو زائل کرنا، یہ دونوں کو عقیقہ کا لفظ جو ہے شامل ہے۔ جہاں تفریق ہے وہاں تفریق کر دی، جیسے عقیقے میں عقیقہ دونوں لڑکا ہو لڑکی ہو، لیکن لڑکے کی طرف سے دو، لڑکی کی طرف سے جہاں ایک ہے وہاں وضاحت کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعوق عن الغلام شاتین وعن الجاریۃ شاتین والجاریۃ شاتن، کہ ہم جو ہے ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 ذبح کریں۔ دیکھیے ابن ماجہ حدیث نمبر 3163 اور ترمذی حدیث نمبر 1549۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر، جہاں تفریق ہے وہاں وضاحت، جہاں تفریق نہیں مرد اور عورت میں، لڑکا اور لڑکی میں، وہاں جو ہے خطاب ایک ہی ہے، ذکر ہے جو ہے غلام کا، اور غلام میں لڑکا اور لڑکی وہ حکم دونوں کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہی ہے تو جیسے تحنیک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ولد لی غلام فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه جو ہے ابراہیم فحنکه بتمره، تحنیک جو ہے کھجور سے تحنیک کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری 5467 نمبر کی اور مسلم 2145 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے لڑکے ہی کی تحنیک ہوگی، لڑکی کی تحنیک جائز نہیں ہے، لڑکی کی تحنیک جائز نہیں، یہ کہنا صحیح نہیں، یہ کہنا جو ہے صحیح نہیں ہوگا، لڑکے اور لڑکی کی جو ہے اور جو ہے کہ تفریق کرنا یہ صحیح نہیں ہے، راجح بات
اس میں ہے لڑکا۔ اور پھر جو حلق راس، سر صاف کرنے کی جو حکمتیں ہیں جو اطباء نے ذکر کی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے اس پر تو یہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو ضرورت ہے، کیونکہ اول شے جیسا اطباء نے ذکر کیا ہے کہ بچی یا بچے کا بال جو ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، اور اس کا جھڑنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے کہ جھڑ جائے، باریک ہوتا ہے، اس کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی ہے اور اسے جلدی وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو جو ہے حلق کر دیا جاتا ہے تو اس کے جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور جو ہے اور پھر وہ اس کے اندر جو ہے جھڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور قوت پہنچتی ہے۔ اسی طرح اطباء نے یہ ذکر کیا ہے کہ بال کے صاف کرنے سے بچے کے اس کی سماعت، بصارت، ان تمام چیزوں میں قوت آتی ہے، سماعت میں بھی، بصارت میں بھی، اور اس کے سر کے مسام یہ کھل جاتے ہیں اور جو ہے سر کی گرمی جو ہے اس سے باہر نکل جاتی ہے، اس کی وجہ سے سر کی گرمی باہر نکلتی ہے، اس کے مسام کھل جاتے ہیں، کیونکہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص قسم کا لیس دار مادہ اس کے سر پر لگا ہوا ہوتا ہے، لیس دار مادہ ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن اور نہ باہر خارج ہونے دیتا ہے، لیکن جب اس کو سر کو صاف کیا جاتا ہے تو وہ مادہ زائل ہوتا ہے اور ایسی صورت میں سر کے مسام کھلتے ہیں اور پھر جو ہے سر کی گرمی باہر نکلتی ہے اور جو ہے اس طرح سے اس کے مسام کھل جاتے ہیں اور اس کی نگاہ کو بھی، اس کی سماعت کو، اس کی بصارت کو اور بال کی جڑوں کو قوت اور طاقت اس سے پہنچتی ہے۔ اسی طرح اطباء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سر میں جو ہے بیکٹیریا اور جراثیم یہ جو ہے پہنچ جاتے ہیں اور وہ جب صاف کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ جراثیم اور بیکٹیریا جو ہے یہ جو ہے زائل ہوتے ہیں اور اس سے اس کی صحت اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہے اطباء نے جو حکمتیں اس میں بیان کی ہیں اور اس بال کو صاف تو یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو شامل ہے۔ یہ لڑکا اس راجح قول اس میں یہی ہے کہ یہ حکم لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے، اور بچے کا بال سوامیت عنہ الاذى، جس طرح وہ اذى ہے بچے کے لیے اسی طرح وہ اذى ہے بچی کے لیے بھی، اور اس میں تفریق کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ لڑکے کا کیونکہ تو اذى ہے اور لڑکی کا بال اذى نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں صحیح بات یہی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے بال کو صاف کرنا چاہیے اور جو ہے اس کو زائل کرنا یہی سنت ہے، اور جمہور علماء امت کا یہی موقف ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر پڑھنا ہے کسی کو تو عربی زبان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نثر الورود باحکام المولود، ماجد بن عبداللہ السبت کی کتاب ہے یہ، اور اس کا مطالعہ مفید ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔